یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ نبی کہہ دو کہ حق آیا باطل گیا اور بے شک باطل جانے ہی کی چیز ہے۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کسی بچے کے پھوڑا ہو جائے، کسی کے زخم ہو جائے، وہ ناسور بننے لگے، اب ایک ڈاکٹر جو ہے جب تک اسے میٹھی دوائی دیتا رہے گا، تھوڑا سا درد ہوگا وہ آرام سے بیٹھے گا، تب تک وہ ڈاکٹر صحیح لگنا لے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ ڈاکٹر اس بچے کے چیرا لگائے گا، اس زخم کو پھاڑے گا، تو اب اسے زیادہ تکلیف ہوگی، زیادہ تڑپے گا، اور ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے چل بھی نہ پائے، کچھ دن کے لیے چل بھی نہ پائے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس ڈاکٹر نے اس کو چیرا لگا کر اس کے زخم، اس کے جسم میں نقص پیدا کر دیا، اس کے جسم کو پھاڑ دیا، لیکن اصل میں اس نے اس تکلیف کو جڑ سے ختم کر دیا، اصل میں اس تکلیف کو اس نے جڑ سے ختم کر دیا۔ تو مفاسد کہتے ہیں جو چیز فضول ہوتی ہے، جو چیز عیبدار ہوتی ہے، جیسے زخم کے اندر خون، تو اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ آپ فضائل کی روایتیں، تعریفات کی روایتیں سب سنتے رہتے ہیں، آج میں آپ کو وہ روایتیں بتاؤں گا جو موضوع ہے، من گڑت ہیں، لیکن ہمارے یہاں بیان ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بیان ہوتی ہیں۔ ایکو کو بند کر دیں، بالکل بند کر دیں ایکو کو۔ ان چیزوں پر بات ہوگی انشاءاللہ کہ جو چیزیں ہمارے یہاں مشہور و معروف ہیں، لیکن قرآن و سنت سے، تاریخ سے، حقیقت سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے، اگر کسی شخصیت سے ایک بات غلط صادر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری شخصیت غلط ہو گئی، پوری شخصیت غلط ہو گئی، کیونکہ اب جو باتیں میں بتاؤں گا ہو سکتا ہے آپ نے کسی مقرر صاحب سے، کسی مولانا صاحب سے سنی ہو، تو اگر کسی سے ایک بات غلط سن لی، اس کا مطلب ہرگز نہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخصیت، وہ مولانا صاحب پورے طور پر غلط ہو گئے۔ اب ذرا میں ان واقعات کی طرف آتا ہوں، بس چند منٹ گفتگو ہوگی، کوئی تقریر نہیں ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ پروگرام آگے چلے گا، آپ اور لوگوں کو سنیں گے۔ ایک بات جو ہم نے بچپن سے سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو آپ نے نالین مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب آپ نے نالین اتارنا چاہا تو آواز آئی، اللہ نے کہا اے حبیب نالین کے ساتھ چلے آؤ تاکہ عرش کو زینت حاصل ہو، تاکہ عرش کو زینت حاصل ہو۔ یہ روایت جھوٹی ہے، من گڑت ہے، اس کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت احکام شریعت میں فرماتے ہیں یہ روایت جھوٹ ہے، اور اسی طرح ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی ہے کہ یہ روایت جھوٹی، من گڑت، باطل ہے۔ اسی کو شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی شارح بخاری میں فرمایا ہے کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کے غیر معتبر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ کسی بھی معتبر مستند حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے کہ دعاء الوالد لولدہ مثل دعاء النبی لامتہ، کہ باپ کی دعا، امتی کے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں۔ اس کو اگرچہ کنز الامال نے روایت کیا ہے، کنز الامال جلد دوم حدیث نمبر 3314 کے اندر، لیکن یاد رکھیے کنز الامال وہ کتاب ہے جس کے اندر صحیح، موضوع، حسن، ضعیف ہر طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اس کے متعلق، اس روایت کے متعلق علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الموضوعات میں فرماتے ہیں ھذا حدیث باطل منکر، یہ حدیث باطل ہے، منکر ہے۔ وسعید حدیثہ لیس بشیء، اور اس کے اندر سعید وہ راوی ہے جس کی حدیث کوئی شے معنی نہیں رکھتی ہے۔ علامہ طاہر الہندی نے اس کو موضوع لکھا ہے کشف الخفا کے اندر، علامہ عجلونی کی کتاب کے اندر بھی اس روایت کو، یعنی باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں، اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ امام ابی عبداللہ بن ابی صدیق
رحمہ اللہ کی کتاب المغیر کے اندر اس روایت کو موضوع قرار دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں قال الناس انہ موضوع، لوگوں نے کہا ہے یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے. اسی طریقے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے غلاب پیدا ہوا ہے، پسینہ مبارکہ سے غلاب پیدا ہوا ہے. یہ روایت بالکل جھوٹی من گڑت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. اور ایک روایت اور بیان ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطن کی محبت ایمان سے ہے، وطن کی محبت ایمان سے ہے. یہ روایت جھوٹی ہے، من گڑت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان کتب حدیث میں ایسا موجود نہیں ہے. وطن سے محبت ہونی چاہیے، وطن سے محبت ایک فطری تقاضا ہے، ایک فطرت، ایک انسانیت بندے کی فطرت ہے. جیسے کہ اسے اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، یوں ہی فطرتاً انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور بیان کی جاتی ہے کہ ابو جہل حضور کا چچا تھا. شریف الحکم جدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے. یہ بات بھی غلط ہے، ابو جہل حضور کا چچا نہیں تھا، حضور کا چچا نہیں تھا. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور کی طرح ایک موضوع من گڑت روایتوں کا سیلاب آیا ہوا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے کہ کوئی عالم یا طالب علم کسی شہر سے گزر جائے تو وہاں کے قبرستان سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. کتنے دن کا؟ 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اس کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو موضوع من گڑت قرار دیا ہے، کہتے ہیں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری روایتیں ہیں جو موضوع اور من گڑت چلی آ رہی ہیں. حضرت عمر کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے اور قوالوں نے اسے خوب ترقی دی کہ حضرت عمر کا ایک بیٹا تھا، کہتے ہیں کہ ابو سہمہ نام تھا اس بیٹے کا. اسے جو ہے کسی عورت نے شراب پلا دی، اس نے شراب کی حالت میں زنا کیا، پھر اس کے بچہ ہوا. وہ بچوں کو لے کر حضرت عمر کے پاس آئی. حضرت عمر مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ ممبر پر. اس نے کہا ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کوڑے مروائے، سزا دی. کیا مروائے؟ کوڑے مروائے. اب جو مر گئے، جب کوڑے مرتے لگتے بچے کا انتقال ہو گیا، ابو سہمہ کا انتقال ہو گیا، باقی کوڑے لاش پر لگوائے. استغفر اللہ. پہلی بات تو اگر دیکھیں نقلن اس کو چھوڑے عقلن بھی دیکھیں تو شریعت کا یہ مجاز ہے کہ مردے کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. جو مر گیا، ارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کافروں کا بھی مصلح کرنے سے منع فرما دیا، ان کے ناک کان ہاتھ پیر کاٹنے سے منع فرما دیا. تو جو نائب رسول ہو، جو دوسرے خلیفہ ہو، ان سے کیسے ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کی لاش پر مرنے کے بعد معاذ اللہ کوڑے مروائے؟ اس کو بھی علماء نے بالکل من گڑت اور موضوع قرار دیا ہے. اس کے بارے میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو حضرت عمر والا واقعہ ہے یہ بالکل جھوٹا ہے، من گڑت ہے. اس کو قصہ گو لوگوں نے، کس نے؟ قصہ گو لوگوں نے عورتوں اور عوام کو رولانے دھلانے کے لیے اس واقعے کو گڑھا ہے، رولانے دھلانے کے لیے اس واقعے کو گڑھا ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ شین نہیں نکلتا تھا. کیا نہیں نکلتا تھا؟ اور شاعروں نے اسے اور پروموٹ کیا کہ حضور شین کا مخرج سکھا دیا جائے. اس طرح کا کچھ شعر ہے، وہ پورا مجھے یاد نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت بلال سے شین نہیں نکلتا تھا تو وہ اشہدو کو اسہدو پڑھتے تھے، اے معاذ اللہ. اور اس کی وجہ سے پھر آپ نے اذان نہیں پڑھی تو دن بھی نہیں نکلا. یہ دونوں روایتیں جھوٹی ہیں، من گڑت ہے. یہ دونوں روایتیں کیا ہیں؟ جھوٹی ہیں. امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی کوئی بات منقول ہوتی، ایسا کوئی معاملہ ہوتا، آپ کی زبان میں لکنت ہوتی، تو ایک تو وہ بات ضرور آتی، دوسرا کفار و منافقین گمراہ لوگ اسلام پر نکتہ چینی کرنے کے لیے اس بات کو نشانہ بنا لیتے، اس کو
ٹھٹا بنا لیتے, مذاق بنا لیتے. اس کے متعلق علامہ عجلونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف الخفا میں لکھا ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی, حسین تھی, خوبصورت تھی. ہمارے علماء تو لکھ رہے ہیں حسین و خوبصورت اونچی تھی. یہ کون آ گیا گڑنے والا جو کہہ رہا ہے کہ حضرت بلال سے شین نہیں نکلتا تھا؟ ماذ اللہ. علامہ عجلونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف الخفا میں لکھا ہے اس قول کے متعلق کہ یہ قول بالکل باطل ہے, اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا, یہ بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے انہو لیسا لہو بشین, انہو لیسا لہو اصل, کہ بے شک اس کے لیے اس روایت کی کوئی بھی اصل موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے, کہ حضور نے فرمایا بلال تم سب سے پہلے جاؤ گے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پہلے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بلال تمہارے ہاتھ میں اونٹ کی رسی ہوگی, تم آگے آگے جاؤ گے اور میں پیچھے پیچھے جاؤں گا. یہ روایت بالکل جھوٹی ہے, من گڑت ہے. شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ روایت جھوٹی ہے, یہ واقعہ فرضی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے واقعات جھوٹے فرضی مشہور ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ حضور کا جب دندان مبارک شہید ہوا, حالانکہ آپ کا پورا دندان مبارک شہید نہیں ہوا ہے, بلکہ آپ کے دندان مبارک کا اوپر کے دندان مبارک کا حصہ ٹوٹا ہے. دندان مبارک کا اوپر کا حصہ صرف ٹوٹا ہے. اس کو مرات المناجم کی مشکات کی شرح مرات المناجم میں مفتی عمران خان نعیمی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اور پر اسرائیل میں یہ روایت بالکل جھوٹی من گڑت ہے. لوگ کہتے ہیں اسی لیے حلوہ بنایا گیا. ارے بھائی کہاں ہے, کیوں فرضی چیز ہے؟ اب دیکھو اب اگلا مہینہ شب برات کا آ رہا ہے, شعبان کا آ رہا ہے. ہاں جی بیان کیا تھا کیلا بھی بیان ہوا, کیلا بھی پیدا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں جھوٹی ہیں, من گڑت ہے. بھائی شب برات میں حلوہ بناؤ, بریانی بناؤ, مرغ مسلم بناؤ, اللہ کی نعمتیں کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو, کتنا بھی کھاؤ, لیکن کم سے کم یہ جھوٹی من گڑت چیزیں گڑ کر تو نہ کھاؤ. آپ کھا سکتے ہو, اصالے ثواب کرو, فاتحہ لگاؤ, کیوں کسی بھی چیز پہ لگاؤ, کوئی دقت کی بات نہیں ہے, لیکن جھوٹی روایتیں گڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے چلو چند چیزوں اور بیان کر دیتا ہوں, کافی ٹائم ہو چکا ہے. ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. اس کو آپ سنیں گے نیشنل انٹرنیشنل مقرر نے بیان کیا ہے, لیکن پہلے ہی بتا رہا ہوں میں کہ کسی کی ایک بات اگر غلط کسی نے بیان کر دی تو پوری شخصیت مجروح نہیں ہوتی ہے. غوث پاک کا دھوبی تھا, وہ مر گیا. مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچا اس سے سوال ہوا من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ ماد اللہ, اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پھر سوال ہوا مادینوں کو, اس نے کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں. تیسرے سوال کے جواب میں کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ماد اللہ. تو کوئی کہتا ہے غوث پاک قبر میں آ گئے, انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جو میرا رب ہے وہ اس کا رب ہے, جو میرا دین ہے وہ اس کا دین ہے, جو میرے نبی ہے وہ اس کے نبی ہے. کوئی کہتا ہے حاتم غیبی سے آواز آئی. مفتی فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے, اس کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے, غلط ہے. شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا یہ واقعہ بے اصل ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور ماد اللہ غوث پاک کی طرف منسوب ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خادم کے جو ہے والد کا, یہ کہتے ہیں کہ خادم کا انتقال ہو گیا. دونوں طرح سے بیان کی جاتی ہے. تو اس کی بیوی آئی, اس کا بیٹا آیا, اس نے کہا حضور آپ کا مرید تھا, میرا شوہر انتقال کر گیا اور میرا کوئی سہارا نہیں ہے, اور یہ ہے وہ ہے. غوث پاک کو رحم آیا اور آپ نے اسرائیل علیہ السلام کو روکا ماد اللہ, اور کہا میرے مرید کی روح کو چھوڑو. بولے نہیں اللہ کا حکم ہے, لے کر جا رہا ہوں. تو ماد اللہ حضرت غوث اعظم نے تھپڑا مارا جس سے روح آنکھ نکل آئی ہے, ماد اللہ استغفر اللہ. اور پھر روح کو وہ قندیل کو چھینا تو قندیل ٹوٹ کر گر گئی ماد اللہ ہے, اور اس سے ساری روحیں نکل کے سب کی جسم میں وہ پہنچ گئی. یہ پھر اللہ سے شکایت کی اسرائیل علیہ السلام نے جا کے, تو اللہ نے فرمایا عبد القادر نے کہا تھا تو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ استغفر اللہ. بالکل جھوٹا من گڑت واقعہ. یہ فتاوی رضویہ میں سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ واقعہ ابلیس کا گڑا ہوا ہے, یہ واقعہ ابلیس کا گڑا ہوا ہے. اس کو سننا بیان کرنا دونوں حرام ہے. جی فرشتے کی توہین ہے اس کے اندر. اسرائیل علیہ السلام رسول ملائکہ ہے, اور سن لیجئے انبیاء رسول کے بعد انسانوں کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے, لیکن حضرت ابو بکر بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے افضل نہیں ہے. کروڑوں غوث اعظم صدیق اکبر کے برابر نہیں ہو سکتے, اور صدیق اکبر بھی اسرائیل علیہ السلام کے برابر نہیں ہے, کیونکہ وہ رسول ملائکہ ہے. وہ رسولوں میں بھی ملائکہ میں بھی سب سے افضل ہے. تو یہ تو بالکل توہین ہے.
کھلی گستاخی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ غوث پاک کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا حضور دعا کر دے میرا کوئی بیٹا ہو جائے، میرے بیٹا ہو جائے۔ تو آپ نے دعا کی اللہ اس کو ایک بیٹا دے دے، تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس کی قسمت، اس کی تقدیر میں ایک بیٹا، کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ کہا مولا 2 دے دے، بولے جب ایک نہیں ہے تو 2 کہاں سے؟ بولے مولا 3 دے دے، بولے ایک نہیں ہے تو 3 کہاں سے؟ تو اس مطلب یہ بیان کیا تھا ہمارا اللہ غوث پاک کو پھر غصہ آ گیا، اور غصے میں اپنے دروازے کی مٹی اٹھا کر جو ہے تعویذ بنا کے دے دی، کہہ دیا جا تیرے 7 بیٹے ہوں گے، اور کچھ دنوں بعد آئی اس کے 7 بیٹے ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ ہمارے قریب میں سنبل ہے، ایک ادارہ ہے اجمل العلوم، اس کے جو بانی ہے مفتی اجمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فتاوی اجمیلیہ میں لکھا ہے یہ واقعہ باہیات پر، لغویات پر مشتمل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جس کی قرآن و سنت میں کوئی بھی اثر نہیں ہے۔ چلو واقعات کی تو کوئی نجات ہو بھی سکتی ہے، لیکن جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھے تو رسول اللہ کا فرمان پھر ایک بار سن لو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 735 پر فرماتے ہیں روایات موضوعہ کو بیان کرنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔ جن مجلسوں میں یہ بیان ہوتے ہیں ایسی مجلسوں سے اللہ اس کے رسول ناراض ہیں، اور آگے چل کے فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ اس محفل کو منعقد کرنے والے، اس میں شرکت کرنے والے، بیان کرنے والے سب برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بس آخری میسج دینا چاہوں گا کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریے، اور ایک آخری میسج کہ شخصیت پرست نہ بنو، دین پرست بنو۔ شخصیت پرست نہ بنو، دین پرست بنو۔ ایک ابھی کی بات ہے، ایک روایت کو میں نے ایک جگہ موضوع بیان کیا، میں یہاں نام نہیں بولوں گا، تو ایک صاحب اعتراض کرنے لگے، میں نے سینکڑوں دلیلیں دکھا دی، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ان کے پسندیدہ مقرر صاحب نے بیان کیا تھا، ان کے پسندیدہ مولانا نے بیان کیا تھا۔ ارے تمہیں اللہ اس کے رسول کا خوف نہیں ہے تو تمہاری دینداری کہاں ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے جب قرآن و سنت کی کوئی بات آ جائے، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی کتب ہو، کوئی چاہے محدث ہو، کوئی عالم ہو، کوئی امام ہو، سب کی بات بالائے طاق شریعت محمدیہ کی بات پہلے لی جائے گی، کیونکہ شریعت ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، شریعت ہمارے تابع نہیں ہے، ہم شریعت کے تابع ہیں، ہم شریعت کے غلام ہیں، شریعت ہماری غلام نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، شخصیت پرست نہیں دین پرست بنو، اور دین کو صحیح طریقے سے لو، پڑھو۔ آج ہمارا عالم یہ علم سیکھتے نہیں ہیں۔ قرآن حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ارے باقاعدہ نہ پڑھ سکے تو علماء کی صحبت اختیار کرو۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، علماء سے پوچھیں، ان سے سیکھیں۔ اور ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنی ہی کنرکی میں، حضرت مولانا غیور صاحب کی مسجد کے اندر صدیق اکبر جو پلیا کے پاس ہے، ہر ہفتے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد، یعنی آج کے دن 1 گھنٹے کا درس شریعت کا پروگرام، درس شریعت کے نام سے پروگرام ہوتا ہے۔ اس میں آپ کسی بھی عقیدے سے ریلیٹڈ، کسی بھی مسائل سے ریلیٹڈ A to Z کوئی بھی دینی سوال آ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اگر فوراً جواب نہیں دیا گیا تو اگلے ہفتے دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک سن لو، بات ختم کر دیتا ہوں۔ روایت کا مفہوم ہے کہ عالم بنو، کیا بنو؟ عالم بنو۔ عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو۔ کیا بنو؟ طالب علم بنو۔ طالب علم نہیں بن سکتے تو علماء کی صحبت میں رہنے والے بنو۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ 5 میں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5 میں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت پر بات ختم کرتا ہوں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک حق آیا باطل گیا، اور باطل جانے ہی کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شخصیت پرستی نہیں بلکہ ہمیں دین پرست بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔